बहत्तर खुदा वालो, सलाम ए करबला वालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं जमाल ज़ैदी आप सबकी खुदा बंदे करीम से सलामती चाहता हूँ। एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका मुहर्रम के इस मौके पर तैयार किए गए हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है 72। नाजरीन, पिछले एपिसोड में मौलाना साहब ने हमें मालूमात हासिल कराई उन शहुदा के बारे में जिनका ज़िक्र मुहर्रम में किया जाता है, लेकिन उन्होंने शहादत वाक़या करबला से पहले दूसरी जगह पर पाई। लेकिन उनकी कुर्बानी भी उतनी ही अजीम है जितनी 72 शहीदान करबला की। वाक़या करबला और शहीदान करबला के बारे में जितनी मालूमात हासिल की जाए वो कम है। वाक़या करबला और शहीदान करबला के बारे में कुछ ज़रूरी और अहम मालूमात आप तक पहुँचाने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आली जनाब मौलाना सैयद मुनव्वर हुसैन रिजवी साहब क़िबला। मौलाना साहब सलामुन अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। मौलाना साहब, मैं आपका अपनी तरफ से और सभी देखने वालों की तरफ से इस्तकबाल करता हूं हमारे इस प्रोग्राम में, जिसका नाम है 72। मौलाना साहब, जैसे कि मैंने कहा है कि वाक़या करबला और शहीदान करबला के बारे में जितनी मालूमात हासिल की जाएं वो कम हैं। सबसे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा उन शहीदों के बारे में थोड़ा कुछ बताने की जिनके बारे में हम अपने पिछले एपिसोड में ज़िक्र कर चुके हैं। जो शहीद तो कहीं और हुए थे, वाक़या करबला से पहले हुए थे, लेकिन जिनका ज़िक्र हम मुहर्रम में अक्सर किया करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत इमाम हुसैन के 7 यूँ कह सकते हैं जो करबला से पहले सबसे अहम शहीद हुए हैं, उसमें सफ़ीर इमाम हुसैन जनाब मुस्लिम हैं मुस्लिम इब्न अक़ील, जो कूफे में एक ऐसी शहादत जो वाक़ई करबला से जो होने वाला था वो तकरीबन उसका दिबाचा और उसका एक इजमाली खाका हमने कूफे में देख लिया जनाब मुस्लिम की शहादत में। जी मौलाना साहब, शुक्रिया बहुत। मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ अपने एक बहुत ही बुनियादी सवाल के साथ, जो कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ रखता है। मौलाना साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब तक इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीना में थे, क्या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और भी जंगों में हिस्सा लिया है और अपनी बहादुरी का जौहर दिखाया है? जी, सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बाबा के साथ 3 अहम जंगों में आपने शिरकत की, और ऐसी शिरकत जो एक अहम किरदार निभाती है। जंग जमल में भी आप शरीक रहे, जंग सिफ़ीन में भी और जंग नहरवान में भी। जंग जमल में तो आपको मैसरे का सिपह सालार लश्कर बनाया गया था। सिपह सालार लश्कर वही बनता है जो बहादुर और शुजा होता है, जो पूरे लश्कर को कंट्रोल करता है। इमाम हुसैन को मौलाए कायनात ने सिपह सालार लश्कर बनाया था। इसके अलावा आपकी अगर देखी जाए हकमैन का सिलसिला हुआ था, उसके शवाहिद में से थे, यानी जिन लोगों ने गवाही दी थी उसमें से थे। और खुमा में हसन के साथ आप मैदान जंग पे निकले, और जब सुलह होती है तो सुलहनामे पे भी आपने दस्तखत किए थे। शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना साहब, मैं एक बहुत ही छोटा सा सवाल आपसे इसी से जुड़ा हुआ करना चाहता हूँ। जब हज़रत अली अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई तो उस वक्त इमाम हुसैन की क्या उम्र रही होगी? मौलाए कायनात की वफ़ात के वक्त आपकी उम्र कुल 36 साल थी। इस एतबार से कि आप 4 हिजरी में आपकी विलादत हुई है और 47 हिजरी में मौलाए कायनात की शहादत होती है, यानी 36 साल के आप उस वक्त थे। मौलाना साहब, इमामत का सिलसिला जो शुरू हुआ है हज़रत अली अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास जो इमामत आई है वो कब आई है? मौलाए कायनात के बाद जो है इमाम हसन आपके जानशीन हुए, और इमाम हसन के साथ आप बताया हमने कि आप उसके साथ मैदान जंग में जो अमीर शाम से जंग होने वाली थी, वो असहाब के या लोगों के माहौल के ख़राब होने की वजह से जो सुलह में तब्दील हुई और हालात के लिहाज से सुलह करना पड़ा, उस सुलह में आप मौजूद थे, आपने उस पर साइन किया, और सन 50 हिजरी में इमाम हसन की शहादत होती है। उसके बाद अमीर शाम
10 साल तक और ज़िंदा रहता है, जिसके साथ इमाम हुसैन उस दौरान भी यानी उसी सुलहनामे पे पाबंद रहे जिस पे इमाम हसन ने दस्तखत किए थे, और ख़ुद आप भी उसके शाहिद में से थे और शाहिदीन में से थे जिन्होंने आपने दस्तखत किए थे। तो आप यूँ कह सकते हैं कि सन 50 हिजरी के बाद इमामत की या उम्मत की क़यादत ज़ाहिरी एतबार से आपके हाथ में आ गई, और आपने उम्मत की रहनुमाई की। 10 साल तक इस तरह से उसी सुलहनामे पे आप पाबंद रहे और अपनी ज़िंदगी को गुजारा कि चूँकि हालात ऐसे नहीं थे कि क़याम करने का माहौल नहीं था। अमीर शाम जिस तरह का चालाक और कहा जा सकता है ऐसा इंसान जो अपने इस्लाम को हरबे के तौर पे इस्तेमाल करे और इमाम की शहादत को ज़ाया करने की कोशिश करे, लिहाजा इमाम ने उस दौर में एहतजाजात ज़रूर किए लेकिन क़याम नहीं फरमाया। मुख्तलिफ़ ख़ुतूत आपको मिलेंगे कि आपने अमीर शाम की हरकतों के ऊपर और उसके अमल के ऊपर एतराज़ किया। जैसे आपने एक एहतजाजी ख़त लिखा जिसमें आपने लिखा कि तुमने हुज्र इब्न अदी जो मौलाए कायनात के असहाब में से थे और जिनको अमीर शाम ने पनाह दिया था, और ये उनके साथियों को ये कह के कि आपके साथ किसी तरह का कोई मामला नहीं किया जाएगा गुज़िश्ता की वजह से, पुरानी बातों की वजह से, लेकिन पनाह देने के बाद जब उन्होंने सिलेंडर कर दिया, इसके कब्ज़े में आ गए, तो इसने उनको बेरहमाना तरीक़े से और मज़लूमाना तरीक़े से उनके असहाब को शहीद कर दिया। इसी तरह दीगर असहाब को भी शहीद किया, जिसके ऊपर इमाम ने एहतजाज किया और ख़त लिखा अमीर शाम को कि तुमने ये काम गलत किया है। मौलाना साहब, जब भी हम मजलिसों में ज़िक्र करते हैं, सुनते हैं, तो इमाम हुसैन के साथ हम अक्सर एक लफ्ज़ का इस्तेमाल कर देते हैं, मज़लूम हुसैन। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है कि इमाम हुसैन मज़लूम तो नहीं थे, वो एक निहायत बहादुर इंसान थे और बहुत ही अच्छी सूझबूझ रखने वाले इंसान थे। तो क्या आप किसी रिवायत के ज़रिए हमारे देखने वालों तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि वो मज़लूम नहीं थे, एक बहादुर और सूझबूझ रखने वाले इंसान थे? किस माना में इस्तेमाल करते? मज़लूम उस माना में कि आपके ऊपर जुल्म हो, यकीनन आपके ऊपर जुल्म हुआ है, लेकिन ये कहिए कि मजबूर थे, नहीं, मजबूर नहीं थे। इमाम हुसैन बहादुर थे और यकीनन बहादुरी थी। बहादुरी के वाक़यात आपकी ज़िंदगी में अगर हम बचपने में देखें तो आपको ये वाक़या मिल जाएगा कि आप कुछ साल के थे कि खिलाफत दुव्वम का दौर था, आप मिंबर मस्जिद में आते हैं, बचपना है बिल्कुल, आप चंद साल के हैं। तकरीबन क्या उम्र होगी उस टाइम? 11 हिजरी रसूल की वफ़ात हुई है, और उसके बाद 2-2.5 साल के बाद आप कह सकते हैं आप मुश्किल से 7-8 साल के, 10 साल के थे, जो एक बचपने का ज़माना होता है। और आप आते हैं तो एहतजाज करते हैं किससे? अमीर जो उस वक्त का खलीफा है और खलीफा सानी जिसे कहा जाता है। तो आपने कहा कि ये जुमला है आपका कि अब मेरे बाबा के मिंबर से उतर जाओ और जाओ अपने बाबा के मिंबर पे। बचपने की बात है, लिहाजा खलीफा दुव्वम ने भी इसको कहा कि मेरे बाबा तो भी कोई मिंबर नहीं, लेकिन उतरने के बाद प्यार और मोहब्बत के ज़रिए से, ज़ाहिर से मजमे में नवासे रसूल हैं, ऐसा बर्ताव नहीं कर सकते कि किसी तरह से ये ज़ाहिर हो कि नवासे रसूल के साथ गलत बर्ताव हो रहा है, अभी रसूल की आंख बंद हुई है। तो उसने क्या किया, इनको ले के जाता अपने घर और सवाल करता है ये बात अपनी तरफ से कही या किसी ने तुमसे कहलवाई थी? इमाम ने कहा किसी ने नहीं कहा, मैंने अपनी तरफ से कही है। तो शुजात का ये आलम है। आपने देखा शुजात की वजह ही से आपको जो है मौलाए कायनात ने जंग जमल में सिपहसालार लश्कर बनाया था मैसरे का, तो ये बहादुरी की अलामत है। और हर जंग में आप इमाम के शाना बशाना थे, जहाँ इमाम ने यानी मौला ने भेजा वहाँ आप गए और जिहाद किया, और इमाम हसन के साथ भी जिहाद में शरीक थे। जी, ये बात तो बहुत ही आराम से समझी जा सकती है। जिस इंसान ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम जैसे के साथ में जाकर जंगें करी हों, तो निहायत ही बहादुर इंसान वो शख्सियत रही होंगी, इसमें किसी को कोई शक हो ही नहीं सकता। सिर्फ शिरकत नहीं की बल्कि लश्कर का सिपहसालार होना ये बहादुरी की अलामत है। मौलाना साहब के तकरीबन सभी जंगों में इमाम हुसैन हज़रत अली के साथ शामिल थे या कुछ जंग में वो अकेले भी गए? जो मौलाए कायनात के दौर में जंगें हुई सारी जंगों में आप थे। मौलाना साहब, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ज़िक्र आता है तो एक और नाम हम लोगों के जहन में फ़ौरन आ जाता है, वो है हबीब इब्न मज़ाहिर। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि हबीब इब्न मज़ाहिर कौन थे और
کیسے ان کی امام حسین کے ساتھ دوستی ممکن ہوئی؟ حبیب ابن مظاہر کے لیے ملتا ہے کہ آپ یمن کے قبیلہ اسد کے رہنے والے تھے. یمن میں آپ کی پیدائش ہوئی تھی. ہجرت سے بعثت سے 1 سال پہلے پیغمبر 13 برس مکے میں تھے. اس کے بعد مکے کے بعد پیغمبر مدینے میں آئے تو ملتا ہے کہ جب پیغمبر اور جناب حبیب کا گھرانہ جب آپ 14 سال کے تھے تو مدینے شفٹ ہو گیا. یعنی جب پیغمبر مدینے آئے تو ان کا گھرانہ بھی مدینے میں آ گیا تھا اور مدینے کے ماحول میں زندگی گزار رہے تھے. وہیں امام حسین بھی رہتے تھے اور آپ کی اہل بیت سے اور امام حسین سے ایسی محبت تھی کہ خود رسول اسلام کے لیے ملتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ بچے سب کھیل رہے تھے اور آپ نے وہاں سے آپ اپنے اصحاب کے ساتھ آپ کا گزر ہوتا ہے. جب گزر ہوا تو آپ نے جناب حبیب کو دیکھا اور ان کو اپنے پاس بلایا، پیار کیا، محبت کی. اور لوگوں نے اصحاب نے پوچھا یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں کہ ان کو اس بچے کے ساتھ ایسا برتاؤ کیوں کر رہے ہیں؟ تو آپ نے پیغمبر نے فرمایا کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرے حسین کو یہ بہت زیادہ چاہتا ہے اور ایک مرتبہ حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا تو اسی اثنا میں ان کے پیر کی خاکوں کو اپنے پیشانی اور منہ پہ ملتا ہے اور ان سے پیار و محبت کرتا ہے. تو اس طرح سے یعنی یہ بتایا کہ حسین سے کتنی چاہت ہے ان کی. جی مولانا صاحب سبحان اللہ. یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں امام حسین سے چاہت رکھنے والے تو اس ٹائم پہ بہت ہی زیادہ لوگ بھی رہے ہوں گے، کیونکہ وہ ان کا کردار ہی ایسا تھا. وہ ایک ایسی شخصیت تھی جو کوئی بھی ان سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا تھا. لیکن جب امام حسین میدان کربلا میں تھے اور وہ اس ٹائم ان کو کسی کی مدد کی ضرورت تھی اس وقت، تو ایسے وقت میں بھی صرف انہوں نے حبیب ابن مظاہر کو ہی یاد کیا. اس کی کیا ایک خاص بڑی وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے اس وقت کے حالات جو تھے نہایت ایسا دور تھا جو گھٹن کا دور تھا. امیر شام 20 سال تک حکومت کر چکا تھا. اس نے پورا ماحول فراہم کر دیا تھا یزید کی حکومت کے لیے. یہ شخصیت امام حسین تھی جس نے اس دور میں ان حالات میں قیام کیا، ورنہ کسی میں جرأت نہیں تھی. بہت سے سارے لوگ تھے جو حکومت کے مخالف تھے. آپ دیکھیں گے تاریخ میں آپ کو ملے گا کہ لوگوں نے اپنے کو چھپا لیا اور یا کہیں اور چلے گئے. اس کے بعد بھی ہم دیکھیں کہ امام حسین نے قیام کیا تو کربلا میں ایک بھیڑ اکٹھا نہیں کی، خاص افراد کو چنا جو جیسے تھے انہی جوہروں کو آپ نے انتخاب کیا. بہت سارے افراد سے آپ کی ملاقات، حتیٰ عبداللہ ابن زبیر سے آپ نے مکے میں ملاقات کی اور عبداللہ ابن عمر سے ملاقات کی. اور عبداللہ ابن عمر نے تو آپ کو یہ مشورہ دیا کہ آپ قیام نہ کیجیے. امام نے واضح جواب دیا نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتا ہوں، نبی کے دین کی حرمت پامال ہو جائے، میں یہ نہیں کر سکتا ہوں. خود عبداللہ ابن زبیر کو آپ نے یہ کہا کہ میں یہ نہیں چاہتا. اس نے کہا کہ آپ یہیں رہیے، مکہ جائے ہم نے. امام نے کہا کہ پیغمبر نے کہا ہے یہاں ایک جانور کا گویا ایک جانور کا لاشا لٹکے گا، میں وہ نہیں بننا چاہتا ہوں، میں نہیں چاہتا. گویا ایک طرح سے اشارہ کر دیا کہ اگر تو یہاں قیام کرتا ہے اور تو یہاں رہتا ہے اور نتیجے میں کعبے کی حرمت پامال ہو جاتی ہے تو پیغمبر کی حدیث جو پیغمبر نے کہی تھی پیشن گوئی وہ تمہارے اوپر صادق آئے گی. پیغمبر نے کہا میں وہ دمبا نہیں بننا چاہتا جس کے لیے پیغمبر نے کہا تھا. گویا اشاروں میں متوجہ کر دیا کہ کعبے کی حرمت بہت اہم ہے اور اس کا پامال کرنا کسی کے لیے مناسب نہیں ہے. مولانا صاحب حبیب ابن مظاہر سے جڑی ایک روایت بہت ہی عام ہے، زیادہ تر ناظرین ویسے تو جانتے ہیں، لیکن میں ایک بار پھر سے آپ کے ذریعے ان تک یہ پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب حبیب ابن مظاہر کو امام حسین کا خط ملا تو انہوں نے اپنی زوجہ کا ایک امتحان لیا. تو کیا یہ روایت صحیح ہے؟ مطلب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ بھی امام حسین کے کردار سے اتنی متاثر تھی اور وہ بھی چاہتی تھی کہ ان کے شوہر حضرت امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے فوراً سے فوراً چلے جائیں. بالکل روایت صحیح ہے. تمام روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے امتحان لیا اور اس کی وجہ بھی واضح ہے. اس کی وجہ بھی واضح ہے جو ہم نے ابھی اشارہ کیا کہ اس وقت کے حالات، لوگ ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے تھے. ایک دوسرے کے اوپر چونکہ پورے کوفے کی ناکہ بندی ہو چکی تھی، ہر آدمی پر جناب مسلم کی شہادت کے بعد ان کے گھر والوں نے جناب حبیب کو
گھر میں کر دیا تھا، لوگوں کی نظروں سے دور کر دیا تھا، لہٰذا آدمی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ واقعاً ہر جگہ ہم محفوظ ہیں یا نہیں، زوجہ کی ایمان کا بھی لوگوں کے درمیان آ جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد کی تاریخ یہ لکھی جائے کہ نہیں زوجہ مومنہ نہیں تھی۔ ایک مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے آپ کا سوال رہا ہو، جو بجا نظر آتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو مولانا صاحب، تو اس کا مطلب کیا جناب مسلم کے ساتھ بھی حبیب ابن مظاہر تھے کوفہ میں اور ان کی مدد فرما رہے تھے؟ یہ جناب مسلم کے ساتھ آپ پورے طور سے ان کی مدد کر رہے تھے، لیکن جب اہل کوفہ نے غداری کی تو آپ جو ہے آپ کو آپ کے قبیلے والوں نے الگ کر دیا، چونکہ اب اس وقت کے ماحول نہیں تھے۔ 2-4 افراد اگر کوفے میں باہر نکل آتے تو ان کا خون ضائع ہو سکتا تھا۔ شہادت اس لیے نہیں ہوتی کہ خون بہا دیا جائے اور خون کا کوئی اثر نہ ہو۔ اگر یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں سرکار امام حسین 10 سال امیر شام کے دور میں قیام نہیں کرتے ہیں، کیونکہ اگر قیام کر لیتے تو شاید جو شہادت کا فلسفہ تھا، وہ مقصد تھا، وہ پورا نہ ہوتا، کیونکہ امیر شام ایک معاہدے کا سہارا لے کے اور یہ لوگوں کے درمیان میسج دیتا اور پیغام دیتا کہ انہوں نے دستخط کیے تھے اس معاہدے پہ اور معاہدے کی خلاف ورزی کر کے ہمارے خلاف آ گئے، لہٰذا امام نے احتجاج کیا لیکن قیام نہیں کیا۔ مولانا صاحب، جب حبیب ابن مظاہر کو امام حسین علیہ السلام کا خط ملا، پیغام ملا مدد کے لیے، تو اور وہ وہاں سے فوراً چل پڑے، تو حبیب ابن مظاہر کیا اکیلے چلے تھے یا کوئی اور بھی ان کے ساتھ شامل تھے؟ جناب مسلم کی مدد کرنے والوں میں جناب حبیب ابن مظاہر ہیں اور مسلم ابن اوسجہ، ان کو بھی ان کے قبیلے والوں نے اندر کر دیا تھا، چھپا دیا تھا، اور جب یہ خط ملتا ہے تو یہ دونوں کسی طریقے سے بے راہے سے، یعنی چھپ چھپا کے، اور آپ کا غلام، یہ 3 لوگوں کے لیے ملتا ہے کہ کربلا میں 7 تاریخ کو امام حسین کے پاس پہنچے۔ یہ تینوں کوفہ سے چلے تھے۔ مسلم بن اوسجہ یہ بھی کوفہ میں ہی قیام کرتے تھے اور حبیب ابن مظاہر کے ساتھ یہ بھی امام حسین کی مدد کے لیے پہنچے۔ جی جی۔ تو اور ان تینوں نے ہی کربلا میں روز عاشورہ میں شہادت پائی؟ ان تینوں نے روز عاشورہ کربلا میں شہادت پائی۔ مسلم ابن اوسجہ کے لیے یہاں تک ملتا کہ آپ ضعیف تھے، جی، کافی ضعیف تھے، اور جب آپ کا وقت آخر آیا تو جناب حبیب نے آگے بڑھ کے سوال کیا، کوئی وصیت کوئی خاص بات ہو مال کے متعلق، زوجہ کے متعلق، تو مجھ سے بیان کر دو، ہم جب تک زندہ ہیں تب تک وفا کریں گے۔ تو انہوں نے اشارہ کیا، نزدیک بلایا، اس کے بعد کہا اوصی کا بحاظر رجل، حبیب دیکھو اس شخص کا خیال رکھو، یعنی سرکار امام حسین کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ جب تک زندہ رہنا تب تک ان کا خیال رکھنا۔ مولانا صاحب، جیسا کہ میں نے روایتوں میں پڑھا ہے، مسلم بن اوسجہ کی عمر اس قدر زیادہ تھی کہ انہیں شاید دکھائی بھی ٹھیک سے نہیں دیتا تھا۔ یہ 86 برس کا، یعنی ایک ضعیفی کہا جا سکتا ہے کہ آنکھ اوپر والا حصہ نیچے آ گیا تھا، اس کا پلکیں جھپ گئی تھیں، ان کو چھپا لے رہی تھی، لہذا کم دکھائی دیتا تھا، نابینا نہیں تھے، کم دکھائی دیتا تھا۔ اس عمر میں بھی انسانیت کے لیے، حق کے لیے آواز اٹھانا، لڑائی لڑنا اور قربان ہو جانا شاید تاریخ میں کہیں دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ مولانا صاحب، ایک اسی سے جڑی روایت ہے اور وہ بھی میں کے ذریعے لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب حبیب ابن مظاہر کربلا پہنچے امام حسین کے سامنے تو حضرت زینب نے خاص طور سے ان کو سلام پہنچایا، جس کو سن کر حبیب ابن مظاہر اپنے پہ قابو نہیں رکھ پائے۔ مطلب یہ سلام جو تھا حضرت زینب کا حبیب ابن مظاہر کے لیے ایک شکر گزار ہونے کا ایک طریقہ تھا، مطلب یہ ایک بہت بڑی اہمیت اس ٹائم حضرت زینب نے حبیب ابن مظاہر کو دی تھی۔ کیا یہ صحیح پیغام ہے؟ جناب حبیب کے لیے بتایا کہ وہ شخصیت اتنی عظیم تھی، شہزادی نے سلام کہلوایا، حقیقت میں اس وقت میں مدد کے لیے پہنچنا بہت بڑا کارنامہ تھا، صرف پہنچنا، اور آپ نے اس کے ساتھ ساتھ آپ صرف عام آدمی نہیں تھے، بلکہ ان کے لیے ملتا ہے کہ ایک رات میں قرآن ختم کرتے تھے۔ امام حسین نے ان کو فقیہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی مولا کائنات کے شاگردوں میں سے تھے۔ حبیب ابن مظاہر کے لیے فقیہ کا لفظ استعمال کیا، رجل فقیہ کہا، یعنی اس کا مطلب یعنی پڑھے لکھے انسان تھے، قرآن ایک رات میں ختم کرتے تھے، متقی و پرہیزگار تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام اصحاب کی اسی وجہ سے ہم رہبری کرتے ہوئے آپ کو دیکھتے ہیں،
چونکہ آپ کی شخصیت عظیم تھی. تو جب عظیم شخصیت آتی ہے تو شہزادی نے گویا حوصلہ افزائی کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے ان کی اور ان کو اسی وجہ سے وہ خاک کربلا پہ بیٹھ کے اپنے گویا اپنے اوپر خاک کربلا کو ڈال کے گویا اہل بیت کی مصیبت پہ رونے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یقیناً آج اہل بیت کے اوپر یہ مصیبت کا وقت ہے کہ شہزادیاں ہم کو سلام کہیں. مولانا صاحب ان تین کے علاوہ کوئی اور جو کوفے سے آیا تھا؟ کیونکہ کوفے سے تو ہزاروں کی تعداد میں خط امام حسین کے پاس آ رہے تھے، لیکن واقعہ کربلا کے دوران روز عاشورہ تک مدد کے لیے صرف یہ تین لوگ امام حسین تک پہنچے. یہ تین لوگ وہ ہیں جو بارز افراد میں سے تھے بالکل، یعنی ان افراد چونکہ جناب حبیب کے لیے ہے کہ انہوں نے خط بھی لکھا تھا، وہ افراد میں سے تھے کہ جو بارز اور مشخص تھے. وہ ایسے راستے میں بہت سے آئے اور گئے، اور اس طرح کے امام حسین تو بار بار کہہ رہے تھے آج جو میرے ساتھ سے جانا چاہتا وہ چلا جائے. امام حسین کا کھلم کھلا اعلان تھا کہ دیکھو ہم حکومت کے لیے نہیں جا رہے ہیں، ہم دین کو بچانے کے لیے جا رہے ہیں، امر بالمعروف کرنے جا رہے ہیں، نہیں انل منکر. کوفیوں کی دعوت تھی، لیکن کوفیوں کی دعوت راستے میں امام کو پتہ چل گیا کہ کوفیوں نے غداری کر دی، لیکن پھر بھی امام نے اپنی جان اسلام کی بقا کے لیے قربان کی. اور گویا اسی لیے امام حسین نے حتیٰ اس رات شب عاشورہ اپنے چراغ گل کیے اور اصحاب کو متوجہ کیا کہ دیکھو اگر کوئی اس لالچ میں آیا ہو کہ مال مل جائے گا اور یا عہدہ مل جائے گا تو ہم سے دور ہو جائے. اسی لیے چیدہ ہم نے کہا نا کہ سرکار امام حسین کا مقصد کربلا میں بھیڑ اکٹھا کرنا نے چنے ہوئے افراد کو انتخاب کرنا تھا. جی مولانا صاحب، اسی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کربلا کے جتنے بھی شہید ہیں ہر ایک کے کردار میں ایک خاصیت موجود ہے. اسی لیے حبیب ابن مظاہر اور امام حسین کی دوستی، مطلب تاریخ میں اس طرح کی دوستی کہیں نظر نہیں آتی کہ ایک دوست جو حق پہ ہے، مصیبت زدہ ہے، مدد کے لیے بلا رہا ہے، تو ایک دوست کا اس طرح ان کے ساتھ چلے جانا اور ان کے شانہ بشانہ رہنا، حق کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے خود کو قربان کر دینا. مولانا صاحب اس بات سے حضرت امام حسین اور حبیب ابن مظاہر کی اس دوستی سے، اس چاہت سے آج کے دور کے انسان کو کیا سبق ملنا چاہیے؟ اگر ہم خلاصتاً اور اجمالی طور پہ ایک پیغام دینا چاہیں اور سمجھنا چاہیں کہ یہ دوستی جو سرکار امام حسین اور جناب حبیب نے جس کا گویا نمونہ پیش کیا، کیا پیغام ملتا ہے آج کے جوان اور آج کے انسان کے لیے. تو آپ دیکھیے صرف دوستی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک دوست ہونے کے ناطے یہ قربانی دی. جناب حبیب نے صرف ایک دوست ہونے کی وجہ سے یہ قربانی دی نہیں، امام حسین کی معرفت کی وجہ سے. چونکہ امام حسین وقت کے امام تھے، حق پر تھے، حق پہ تھے، وقت کے امام تھے، ان کے ذریعے سے ان کی زندگی سنور سکتی تھی. اسی لیے آخری گویا پیغام یہ ہو سکتا ہے کہ خون کا آخری قطرے تک امامت کے دفاع میں آگے نکلنا چاہیے. آج کا جوان امامت اور رہبری کے دفاع میں صرف زبانی دعویٰ نہ ہو. یہ نہ ہو کہ ہم امام حسین کو چاہتے ہیں، امام زمانہ کو چاہتے ہیں، لیکن امام زمانہ جب بلائیں، جب بات آئے قربانی دینے کی تو ہم دور ہو جائیں. نہیں، زبانی محبت کافی نہیں ہے، بلکہ عملی محبت ہونا چاہیے. اسی لیے سرکار جناب حبیب نے یہی کیا. آپ دیکھیں ان حالات میں جب ہر طرف سے راستہ بند ہے، ہر طرف سے لوگوں کی نگاہیں ہیں، پھر بھی ان تمام خطرات کو مول لے کے آپ وہاں سے نکل دیتے ہیں اور کربلا آ جاتے ہیں. تو یہ اہم پیغام یہ ہے کہ امامت کے اوپر صرف زبانی دعویٰ نہ ہو کہ محبت کرتے ہیں ہم، لیکن امامت اور دین یعنی جو پیغمبر چاہتے ہیں، جو وقت کا امام چاہتا ہے، اس کے لحاظ سے ہماری زندگی گزرنا چاہیے. یہ اس کا پیغام ہے. مولانا صاحب، آپ نے جو حبیب ابن مظاہر اور حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان لوگوں کے بارے میں ہمیں جانکاری دی جو اس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے لیے مدد کے لیے ان کے پاس آئے تھے، ان کی ایک ہی آواز پر، آپ نے جو بیش قیمتی جانکاری ہمارے دیکھنے والوں کے سامنے پیش کی ہے، میں اس کا ہمیشہ کے لیے شکر گزار ہوں. اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میں آپ کو آگے بھی اس پروگرام کے ذریعے زحمت دینا چاہوں گا، کیونکہ معلومات تو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور واقعہ کربلا اور شہیدان کربلا کے بارے میں تو جتنی معلومات حاصل کر لی جائیں اتنی ہی کم ہے، کیونکہ ہر شہید کے پیچھے. شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس اہم پروگرام میں ہمیں بلایا اور جتنی معلومات ہم دے سکتے تھے، وقت نے اجازت دی اتنی ہم نے دی.
इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहे, चूँकि इसके ज़रिए से ये प्रोग्राम और जवानों के लिए आज के दौर में जो सोशल मीडिया का दौर है उसमें ज़रूरी इस तरह के प्रोग्राम कि जिसमें आपको क्या है शोहदाए करबला के मुताल्लिक़ इस तरह के मौज़ूआत के मुताल्लिक़ गुफ्तगू हो कि जिसके ज़रिए से कौम सुधर सके और कौम की तरक्की हो सके। ये एक पैगाम है, एक मकसद है। आपका बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। मौलाना साहब, हम लोगों का मकसद भी यही है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को एक सही इन्फॉर्मेशन, एक सही मालूमात हासिल हो सके। तो नाजरीन, आज मौलाना साहब ने हमारे सामने वो मालूमात पेश करी जो कि उन शहीदान करबला से मुताल्लिक़ थीं जो इमाम हुसैन की आवाज़ पर करबला के मैदान में अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए मौजूद थी। आज का एपिसोड यहीं ख़त्म करने की आप मुझे इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में यानी कि कल कुछ और शहीदान करबला के बारे में जानकारी आपके सामने पेश करने के लिए मैं हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।